مخاطب ہو. میں سب سے پہلے یہ عثمان ڈار صاحب آپ کا تہی دل سے مشکور ہوں، اور وہ دو حوالوں سے. ایک یہ کہ آج آپ نے پاکستان پوسٹ کے ساتھ اور بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ صاحب آپ کا کہ آپ نے پاکستان پوسٹ کے ساتھ یہ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے جو نوجوان ہے آلریڈی ہم نے ایک آئیڈیا لے کے آئے تھے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کا. اس کا مطلب کیا تھا؟ ایک تو ہم نے پورے پاکستان میں اپنی پریزنس بڑھانی تھی، دوسرا یہ کہ جو پرانا ہمارا فرنچائز کا سسٹم تھا اس کو ہم نے مینول سے ڈیجیٹل پہ لے کے آنا تھا، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا تھا، کیونکہ دور جدید میں ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہو، ای کامرس ہو، ان کو موبائل کے تھرو فائنینشیل سروسز اویلیبل ہو، اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو تقریباً 476 ابھی آج کے دن تک نوجوانوں نے خود اپلائی کیا، ان کو وہ ملے پاکستان پوسٹ کا. اس میں 1 روپیہ کا خرچہ بھی نہیں ہوا، ایکسپینڈیچر ہمارا نہیں ہوا. لوگوں نے خود یہاں پہ اپلائی کیا، پیسے دیے اور انہوں نے فرنچائزز ڈیجیٹل فرنچائزز لیے. لیکن اس کے ساتھ تقریباً 2100 کی ابھی تک ڈی جی آفس سے اپروولز بھی ہو چکی ہے، اور جو لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کی تعداد تقریباً 10,000 ہے. تو آپ نے آج جب یہ معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد تقریباً آلریڈی 10,000 نوجوان پاکستان کے ایسے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اپلائی کر چکے ہیں. 476 نے اپنا خرچہ کر کے ڈیجیٹل فرنچائز تو بنا دیا، لیکن 2100 مزید اپروولز بھی اس وقت اویلیبل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کامیاب ماڈل ہے. اب اس میں کیا ہوگا؟ تو ایک میں آپ کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نوجوانوں کو موقع دیا. ایک فرنچائز میں صرف 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے اور اس سے آپ اپنے لیے ماہوار کمائی کا آغاز کر سکتے ہیں. دوسرا، اس حوالے سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو کامیاب جوان پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے دن رات آپ کام کر رہے ہو. پاکستان کے ہر علاقے میں آپ خود وزٹ کر رہے ہیں. 10,000 نوجوانوں کو ابھی تک کامیاب جوان سے لون ملا، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر مہینے نئے سکسیس سٹوری جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. پاکستان کا نوجوان خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، اور جب وہ کاروبار شروع کرتا ہے، جب وہ اس کو کامیابی ملتی ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزنس میں باقی لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع دے رہتا ہے. تو یہ ایک اچھا ماڈل ہے. انشاءاللہ باقی نوجوان جو ہے باقی کامیاب جوان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کامیاب جوان اور پھر کامیاب پاکستان کی بات ہوئی. کامیاب پاکستان کی بات ہوئی، لیکن 40 لاکھ لوگوں کو یا گھروں کو نہ صرف آپ غربت سے نکالیں گے بلکہ اسی پروگرام کے تحت آپ ان کے گھر کے ایک فرد کو ان کی سکل ڈیولپمنٹ کریں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیں گے، وہ اپنے پاؤں پہ بھی خود کھڑے ہوں گے. غربت سے بھی آپ نے ان کو نکالنا ہے، ان کے لیے قرضی بھی دیں گے. جو ہمارا چھوٹا کسان ہے جس کے 12 ایکڑ سے کم زمین ہے، ان کو بھی آپ قرضی دے رہے ہیں. حالانکہ غریب کا کبھی کسی نے پوچھا نہیں تھا. یہ قرضی بھی ہمیشہ امیروں کے لیے ہوتے تھے، بڑے بڑے پیسوں والے کے لیے ہوتے تھے. تو ٹارگٹ یہ ہے کامیاب پاکستان کہ 40 لاکھ خاندانوں کو، لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. حکومت نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو 3-4 پروگراموں کا حصہ دار بنانا ہے. ایک کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا سستے گھروں کا جو سکیم ہے کہ ہر غریب کے لیے، مزدور کے لیے چھت دستیاب ہو. کوئی تنخواہ دار، کوئی غریب، کوئی مزدور، کوئی ڈرائیور سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے گھر کا مالک بنوں گا. لیکن اس پروگرام کے تحت انشور کیا جائے گا، حکومت پاکستان انشور کرے گی کہ 40 لاکھ لوگوں کو ان کے اپنے چھت میسر آئے، اور حکومت پاکستان اس کے لیے فائنانسنگ اور وہ جو میکینزم طے کیا گیا ایک یہ ہوگا. دوسرا، ان کے گھر کے ایک فرد کو سکل ڈیولپمنٹ ان کی جائے گی. نمبر 3 یہ کہ کسانوں کے لیے 12 ایکڑ سے کم جو ہے ان کے لیے قرضی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی فصل اپنے لیے خود کمائی اپنے گھر والوں کے لیے کر سکے، اور اس طرح ان کو کوئی اور سبسڈیز بھی اس پروجیکٹ اور کاروبار. تو یہ اپرچونٹیز ان کو دی جا رہی ہے. اور ظاہری سی بات ہے، عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نوجوان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا، کیونکہ ہماری زیادہ تر پاپولیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے یوتھ بلج ہے. تو پاکستان کے نوجوانوں کو ہم نے اپنی کمزوری نہیں اپنی طاقت بنانا ہے. پاکستان میں جب بات ہوتی ہے تو ہم بات کرتے کہ ہر سال اتنے بے روزگار پیدا ہو رہے ہیں. نہیں، ہر سال اتنی آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال اتنا آپ کو ایک
پاکستان کا وہ نوجوان مل رہا ہے جو پاکستان کو بھی اپنی معیشت نہ صرف اپنا کاروبار شروع کر کے بلکہ اپنے ساتھ لوگوں کو روزگار دے کے پاکستان کی معیشت میں حصہ دار بھی بنے گا اور اپنا حصہ بھی ڈالے گا. تو یہ پروگرام ہے. اس کے ساتھ چونکہ پوسٹل کا ایونٹ ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ میں اس محکمے کے حوالے سے بھی جو ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی آگاہ کر لوں اور باقی جو سن رہے ہیں کہ پاکستان پوسٹ ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, پرانا ادارہ ہے, لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور جب ہم نے سنبھالا تھا مجھے یاد ہے تو ایک تو خساروں کا دلدل ہمیں ادھر بھی ملا تھا, دوسرا یہ کہ آپ کا جو نظام تھا وہ بالکل پرانا, اس کے اوپر مطلب یہ کہ کوئی خط و کتابت کوئی پارسل پاکستان پوسٹ کو کے اوپر بھیجنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھا کہ لوگ گلے کرتے تھے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ادھر نہیں ہے, ٹریک اینڈ ٹریس کی سہولت آپ نہیں دیتے, کپڑے میں باندھ کے پارسل پتہ نہیں کہ سلائی مشین وہاں پہ ہوتی ہے اس میں باندھ کے آپ وہ سامان ہماری بیچتے ہیں, اس کی حفاظت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. ہم نے لمحہ بلمحہ ایک ایک کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. میں پاکستان پوسٹ کے تمام آفیسرز کو اس حوالے سے داد دیتا ہوں کہ مجھے ہمارے ارشد خان صاحب ڈیٹیل دے رہے تھے کہ تقریباً 90,000 سے زائد جو ہمارا کال سینٹر ہے اس میں ایک سال میں تقریباً کالز آئی تھی جو لوگوں کی شکایتیں تھی, ان کو سنا, ان کے مشورے تھے. جب ان کو آپ سنتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ادارے کو بہتر اور خامیوں کو دور کرتے ہو, ان خامیوں سے سیکھتے ہو اور آپ آگے ریفارمز کی طرف جاتے ہو. تو ہم نے پہلے ایک موبائل ایپ دیا, اس میں اپنے پاکستانی جو اعتماد کرتے ہیں پاکستان پوسٹ کے اوپر ان کا ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس کی سہولت بھی ان کو دے دی. پھر اس کے ساتھ ہم نے ارجنٹ میل سروس جو ہمارے پورے پاکستان تک پھیلا کے وہ آج کل بڑا پاپولر بھی ہے نوجوانوں میں کہ ہمارا UMS اس کے اوپر خرچہ بھی کم آتا ہے, پیسے بھی آپ سے کم لیے جاتے ہیں لیکن تیز تر ڈیلیوری کو یقینی بناتے ہیں. اس طرح بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم نے EMS پلس اپنا سروس شروع کر دیا جس کے استعمال سے بھی پاکستان پوسٹ کو بھی فائدہ ہوا اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو کم قیمت پہ اپنی اشیاء بھیجنے کا موقع ملا. پھر اس کے ساتھ ہم نے الیکٹرانک منی آرڈر وہ سلسلہ شروع کر دیا تھا چونکہ ہمارے اوپر میں یہ بتانا چاہوں کہ فیٹ اپ کی جو پاکستان کے اوپر آبزرویشن تھی اس میں سے 12 پاکستان پوسٹ کے اوپر تھی جو کہ ہم سے پہلے کی پاکستان کے اوپر آبزرویشن آئی تھی. لہٰذا ہم نے ان ٹارگٹس کو بھی اچیو کرنا تھا اور اس کو ہم نے ابھی تک جو کمپلائنٹس ہونی تھی وہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارا ایک اگلا مرحلہ ہے پورا پاکستان پوسٹ کے نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اپنا ای کامرس پورٹل ہوگا, آپ کے جس طرح ایزی پیسہ کی سہولت ہے اس طرح آپ کا EMO ہم موبائل فون پہ بھی لے کے آ جائیں گے. اس سے پاکستان پوسٹ کا فائدہ قوم کو کیا ہے کہ 50,000 تک جب آپ پرائیویٹ سروس آپ استعمال کرتے تو 25,000 پہ 2,500 کی آپ سے ایک ڈیڈکشن ہوتی ہے, لیکن پاکستان پوسٹ کے 50,000 اگر آپ بھیجیں گے تو آپ سے صرف 550 روپے کی ڈیڈکشن ہوتی ہے, آپ کو سستی تیز ترین سہولت بھی دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہم نے فارن ریمیٹنسز انیشیٹو ایک شروع کر دیا, ڈومیسٹک ریمیٹنسز بھی اور فارن ریمیٹنسز بھی. اب ہماری جو آگے 3 چیزیں آ رہی ہے, ایک یہ کہ انشاءاللہ 3-4 مہینے کے عرصے میں ہمارا ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اپنا ای کامرس پورٹل فائنلی آ جائے گا. وقت بہت لگا لیکن جب آپ سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہوتا, کوئی بات نہیں ہوئی ہوتی, انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ طرح طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو اور بڑے آبسٹیکلز بھی آتے ہیں آپ کو. تو آبسٹیکلز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ 3-4 مہینے کے عرصے میں ہم اس کو پورا ڈیجیٹائز کر دیں گے. اس میں ای کامرس پورٹل آپ کا آ جائے گا, ہم ریمیٹنسز اپنا پورا لے آئیں گے جس طرح میں نے کہا کہ موبائل فون کے اوپر بھی آپ کو ایزی پیسہ سی بھی اور اس کو سستی سہولت آپ کو میسر آئے گی. دوسرا ہمارا یہ ہو جائے گا. تیسرا ہے کہ ہمارے جتنی بھی اس وقت UMS ہے اس کی ٹریکنگ ہوتی ہے لیکن جو عام ہمارا خط ہوتا ہے پارسل ہوتا ہے اس کی ٹریکنگ کی نہ ہونے کی یا جو باہر سے پارسل آ جاتا ہے نہ ہونے کی شکایت بھی ہوتی ہے, لہٰذا وہ تمام ایشوز بھی حل ہو جائیں گے. ایک اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے لاجسٹکس, ہم نے کافی عرصے سے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا, اب تقریباً فائنینشیل ایڈوائزر وغیرہ اس سٹیج پہ پاکستان پوسٹ پہنچ چکا ہے. تو لاجسٹکس سیکٹر میں بڑا پوٹینشل ہے اور اللہ کرے اور جس طرح کی ہماری ٹیم کی کوشش ہے کہ جلد از جلد ہم اس کو مکمل کر لیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال تقریباً 9 ارب کا ہم نے ریونیو انکریز کی بات ہو رہی ہے. ریونیو انکریز تو اپنے ٹائم پہ دے دیا لیکن کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم پاکستان کی معیشت میں
حصہ ڈالنے والا ادارہ بنائے. اس میں بڑا پوٹینشل ہے. آپ کوئی بھی اور لنک کرتا چلوں میں ان تمام سروسز کے جو میں نے بتا دیا کہ جو بھی کامیاب جوان اور بینک آف پنجاب کے اور پاکستان پوسٹ کا ایگریمنٹ ہوگا تو تقریباً 100 کے قریب جو ہمارے فائنینشیل سروسز ہے جب ہمارا ڈیجیٹائزیشن مکمل ہو جائے گا تو وہ تمام سہولتیں بھی دستیاب ہوگی. مطلب یہ کہ صرف وہ خط نہیں آگے سے بھیجیں گے, پارسل صرف نہیں بھیجیں گے, صرف کوریئر سروسز نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی مختلف فائنینشیل سروسز جو ہوگی وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہوگی. تو نوجوانوں کو 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے یہ جو کامیاب جوان کے تحت بہت ساری جو اپرچونٹیز ہیں وہ ایک دکان میں ایک کیبن میں بیٹھ کے آپ کو یہ تمام سہولتیں میسر آئے گی. اس سے آگے کیا ہوگا کہ 10,000 اپلیکیشنز آئے تھے. جیسی ہمارا پاکستان کے اندر ہماری پریزنس بڑھ رہی ہے اسی طرح ہمارا بزنس بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم ایک اور کام بھی کر رہے ہیں کہ تقریباً 30-35 کروڑ ہم پاکستان کا پیسہ اس طرح بچا لیں گے. صابن سکن کو صاف تو کرتا ہے مگر اسے ڈل بنا دیتا ہے.